ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، ایمان کو، عبادات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ ہے اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور سب سے پہلے عقیدہ، کلمہ توحید، یہ چیز۔ اور عبادات کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے بندے کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ۔ آج کل ہم مسلمان بحیثیت مسلمان، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا عقیدہ سب سے بہترین، ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ سب سے بہترین افضل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كثيرا۔ قرآن سب سے افضل کتاب۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی، امام الانبیاء، انبیاء کے امام، خاتم النبیین۔ جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کی نہ دنیا بہتر ہے نہ آخرت بہتر۔ تو یہ قسم جو ہے عبادات کی قسم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس پر یہ ضروری ہے۔ اچھا
چلو ٹھیک کون نہیں آئے گا ٹھیک بیٹھو یہ بھی تسی مولی کے پیچھے دینا ہوگا ٹھیک دیکھیں ہمارا جو دین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا کا بہترین دین ہے. جو بھی غیر مسلم اس کا مطالعہ کرتا ہے چاہے تنقید کے لیے کرتا ہے لیکن جب وہ اس کا مطالعہ کرتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا دین برحق ہے. ایک حصہ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ برحق ہے، بہترین ہے، افضل ہے. اب دوسرا حصہ اس کا یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا معاملہ تعامل کیا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین پیش کیا تو آپ نے کیا دو چیزیں پیش کی. آپ پہاڑی پہ چڑھے، آپ نے اعلان کیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ پر ایمان لاؤ، توحید کا عقیدہ اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ایک دعوت کا پہلو یہ تھا اور دوسرا دعوت کا پہلو یہ تھا کہ اے لوگو کہ میں تم میں 40 سال رہا ہوں، لقد لبثت فیکم عمرا، کہ میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا. اپنے بیگانے مسلمان غیر مسلم موافق مخالف سب نے کہا وجدناک صادقا، ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا. صادق اور امین پایا. دوسرا کیا پیش کیا اللہ کے رسول نے؟ اپنا کردار. تو کیا خیال ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے سب کا کہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج ادا کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے. لیکن جب ہم دوسری جانب آتے ہیں معاملہ تو اس میں ہم سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے اس وقت مسلمان جتنا کردار کے برے ہیں اتنا اور کوئی نہیں. ملاوٹ ہم نے کرنی ہے، دودھ بیچنا ہے وہ ملاوٹ والا، آٹا ہے وہ ملاوٹ والا، مثالیں ہیں وہ ملاوٹ والے. وہ کہتے ہیں چائنا میں ایک مسلمان گیا ایک فیکٹری والے سے، میاں صاحب آپ لوگ فیکٹری والے ہیں نا، تو وہ فیکٹری والے کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے یہ مال تیار کر کے دو. اس نے کھانا منگوایا تو مسلمان تاجر پوچھتا ہے اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں تو ہر چیز کھاتے ہیں چائنا والے، حرام حلال سب رگڑ جاتے ہیں، کوئی حرام چیز تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، تم مسلمان ہو، میں نے تمہارے لیے حلال کھانا منگوایا. کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد کہتا ہے مجھے مال تیار کر کے دو اور فلاں کمپنی کا جو ہے نا اس پہ اس کی مہر لگا دو، 2 نمبر کام پر. وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ کھانے میں تو کہتا ہے مجھے حلال کھلاؤ اور ادھر فراڈ کے لیے کہتا ہے مجھے 2 نمبری کر دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف دعوت پیش کی، دین کی حقانیت کو پیش کیا،
دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار پیش کیا۔ آج ہماری کتابیں پڑھ کے تو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر دیکھیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا جو معاملہ ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ لیکن اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تو اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ کی جماعت، مجھے یہ بتاؤ اتدرون من المفلس، مجھے یہ بتاؤ تم میں کنگال کون ہے؟ کنگال۔ جواب دیا اللہ کے رسول، مفلس وہ ہے، کنگال وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، صدقہ و خیرات بھی ہوگا، لیکن وَقَدْ ظَلَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، تو قیامت کے دن پانی منگواؤ، قیامت کے دن اس کی نیکیوں کو لے کر جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، وہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں، اور نیکیاں جب ختم ہوگی، ابھی لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے تو ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے، فطرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں کردار کا مسلمان ہونا چاہیے، کردار کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، کوئی کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کے نزدیک، اپنے والدین کے نزدیک سب خوبصورت ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے کرتوتوں کی طرف، تمہارے اعمال کی طرف۔ اعمال اچھے ہیں تو اللہ کو پسند، دل صاف ہے اللہ کو پسند، دل میں حسد، بغض، کینہ، چغل خوری بھری ہوئی ہے، وہ دل اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک دن ایک صحابی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو صحابہ نے اس سے پوچھا بھی بتاؤ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ تمہارے بارے میں یہ کہا ہے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھو۔ اس نے کہا نہ میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھتا، فرض پڑھتا ہوں، نماز جتنا اللہ توفیق دیتا ہے پڑھتا ہوں، مزدور آدمی ہوں،
صرف میں نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے، جب بھی رات کو سوتا ہوں اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف کرتا ہوں۔ آج ہمارے دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ نہ ہمارے دل صاف، نہ ہماری نظر صاف، نہ ہماری زبان صاف، نہ ہمارے ہاتھ صاف۔ زبان سے بھی زیادتی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہاتھوں سے بھی زیادتی کرتے ہیں۔ تو بھائیو، کامیابی جو ہے دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں کامیابی، اگر دونوں چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پھر کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ آپ نے فرمایا قسم اٹھا کر۔ کیا خیال ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بات کریں ایک دفعہ، ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ سچ فرماتے ہیں۔ 3 دفعہ کہا، قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی یار، بڑی گرمی ہے۔ بس 3 دفعہ کہا ایماندار نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہے ایسا بدبخت جس کے بارے میں آپ 3 بار فرما رہے ہیں اور قسم اٹھا کے؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ عوائقہ، جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہمسائے کے ساتھ لڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ کون؟ فرمایا من بات شبعان وجارہ جائع وهو یعلم، جو شخص خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ خالی پیٹ بھوکا سوئے اور اس کو پتہ بھی ہو کہ میرے ہمسائے کے پاس کھانے کے لیے نہیں، وہ ایماندار نہیں ہے۔ یہ تو ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین یہ ہے کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی کے بارے میں ذرا کو معلومات دو، ہرقل جب پوچھتا ہے اس سے تو معلومات دیتا ہے۔ اس کا ایک یہ سوال ہے، کیا اس کے بارے میں لوگ اس کو امین اور سچا کہتے ہیں یا نہیں؟ مخالف، بدترین دشمن، جو کئی بار یہ کوشش کر چکا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم سب میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ سب سے دیانتدار اور سچا شخص یہ۔ آج لوگ کتابوں کو پڑھ کے تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، جب ہماری صورتحال کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو۔ فرقہ واریت ہے، ہر بندہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور بددیانتی، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ دہی، ہر چیز ہم میں، ہر بیماری ہم میں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے جو مشکل چیز ہے یا جس کا جواب دینا ہوگا قیامت کے دن، وہ حقوق العباد، وہ بندے کا کردار ہے۔ جیسا کہ مشہور قول ہے الدین المعاملہ،
ٹھیک ہے، دین نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عقیدہ ہے، ایک حصہ اس کا یہ وہ ہے، اور دوسرا حصہ دین کا یہ ہے کہ معاملہ، آپ کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کا لین دین معاملہ ٹھیک ہے تو آپ کا دین ٹھیک ہے، اگر آپ کا لین دین ٹھیک نہیں تو آپ کا دین ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں خاتون بڑی صدقہ خیرات کرتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے لوگ۔ فرمایا فہی فی النار، جہنم میں۔ کوئی صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ بندہ خود کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر اس کی زبان سے دوسرے ہمسائے محفوظ نہیں ہے تو اس کے ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا دین، اس کی روح کلمہ توحید ہے، اور اس کے دو پر ہیں۔ ایک پر ہے اس کا عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، ایک پر۔ اور دوسرا ہے معاملات۔ اگر معاملات میں آپ ڈنڈی مارتے ہیں تو ایک پر والا پرندہ کبھی نہیں اڑ سکتا، وہ دین نامکمل ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آئیے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا ہم قول و فعل کے مسلمان ہیں؟ اگر ہیں تو اچھی بات، اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کریں اور اپنا قول و فعل جو ہے وہ مسلمانوں والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قول و فعل کا، عمل کا، عبادات کا پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ ایک قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا، تو مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والوں پر مقدمات قائم کیے گئے، دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ، اسلحے کے زور پہ قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا، اور مسلمانوں کے اوپر پرچے کیے گئے، ان کے خلاف پرچے کیے گئے۔ تو اس کی جتنا مذمت کی جائے کم۔ دیکھیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قادیانیوں کو ہم کوئی فرقہ نہیں تسلیم کرتے، بلکہ ان کو مرتد کہتے ہیں۔ کسی قادیانی کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانا یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ نہ وہ ہمارے قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ ہماری عبادت گاہ میں آ کر عبادت کر سکتے ہیں مساجد میں، اور نہ وہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت، وزیر اعظم، وہ ملک جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دی، اس اسلامی ملک کا وزیر اعظم وہ خاتم النبیین کا جملہ نہیں بول سکتا۔
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم خاتم النبیین کا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ حلف اٹھا رہا تھا تو حلف لینے والے صدر صاحب جو تھے 2-3 دفعہ انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، لیکن 2-3 دفعہ بھی بتانے کے باوجود وہ خاتم النبیین کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت قادیانیوں کو جتنا عہدوں سے نوازا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی اتنا نہیں کیا۔ سب بڑے بڑے مشیر قادیانی، اور خاص کر آپ نے کچھ دن پہلے وہ نذیر چوہان صاحب ہیں MP، ان کا بیان سنا ہوگا، ٹی وی پہ آئے۔ اس وقت جو عمران خان کا مشیر ہے، بڑا مشیر جو احتساب کمیشن کا انچارج ہے، جو جس کو دل چاہتا ہے اس کو پکڑوا کے اندر کر دیتا ہے، جس نے ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں جس کا اہم کردار ہے، اس کے بارے میں نذیر چوہان نے کہا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اگر ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، آئے ٹی وی پہ اور یہ کہہ دے کہ میں نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کی جرأت نہیں ہوئی آ کے میڈیا پہ یہ کہے کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، الٹا اس کے خلاف پرچہ کرا دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ملک پہ اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر کو عذاب مسلط کیا ہوا۔ لوڈ شیڈنگ پچھلے 3 مہینے تک کہتے رہے کہ جی نواز شریف نے بجلی زیادہ بنا لی تھی۔ نواز شریف کا قصور یہ تھا کہ اس نے بجلی زیادہ بنا لی تھی۔ اب وہ زیادہ بجلی کہاں ہے؟ 10 گھنٹے 12 گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج میں ابھی یہاں آیا، میں نے پوچھا ہے کچھ دوستوں سے، کہتے ہیں 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 1 گھنٹہ جاتی ہے۔ اگر 1 گھنٹہ بجلی آئے گی اور 1 گھنٹہ جائے گی تو آپ اس سے کس طرح کاروبار کریں گے، کس طرح فیکٹری چلائیں گے، کس طرح زراعت کریں گے؟ ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جو آٹا 30 روپے پہ ملتا تھا اب 80 پہ مل رہا، جو چینی 50 اور 52 روپے میں ملتی تھی آج وہ 110 کی مل رہی ہے۔ اور وہ بھی آپ نے اتنا انسلٹ اور توہین کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں سخت گرمی میں رمضان شریف میں لینے لگ کے 2-2 3 گھنٹے 1 کلو 2 کلو چینے کے لیے ذلیل و خوار ہوتی رہیں۔ ان کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، ملک کو اقتصادی طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے، قادیانیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ تو میں یہ جو صفدرآباد میں واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہمارے نوجوانوں نے، ہماری تنظیم کے ساتھیوں نے اس پہ احتجاج کیا، مقامی انتظامیہ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم اس کو یہاں سے نکالیں گے مردے کو، اور اسی طرح آئندہ کوئی بھی قادیانی مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا۔ تو میں انتظامیہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اس پہ عمل درآمد کریں، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں، ورنہ ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ ہم شیخ و پورہ کے جتنا بھی مساجد ہیں، جتنا مسالک کے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب ہم اعلان کریں گے، ایک میدان میں جمعہ پڑھیں گے اجتماعی، اور آپ کے خلاف جو ہے ہم تحریک چلائیں گے
کہ آپ قادیانیوں کا دفاع کرتے ہیں، قادیانیوں کی پشت پناہی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر دھونس اور دھاندلی کر کے ان کے خلاف پرچے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل وہ ایک پیرنی ہے ہمارے ملک میں، پیرنی آپ نے سنا ہوگا، وہ آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے روحانیت کی یونیورسٹیاں بنا رہی ہے۔ روحانیت کا نام لفظ بولنا عمران خان کو نہیں آتا، روحانیت کہتا ہے اس کو، روحانیت، کوئی روحانیت اس کی یونیورسٹی بنا رہی ہے لاہور میں۔ بھئی آپ اور ہم جو ٹیکس دیتے ہیں، کیا وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ان کے درمیان آپس میں فرقہ وارانہ اختلافات بڑھائیں؟ اس سے اختلافات ہوں گے، آپ مسلمانوں کو مزید تقسیم نہ کریں، مزید تقسیم کرنے سے نقصان ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے اپنے بچے تو ادھر لندن میں، اپنے نان کے خاندان، اس کو تو پتہ ہے آپ کو کون سا خاندان ہے، وہ یہودی خاندان، ان کے ہاں تربیت ہو رہی ہے ان کی، اور یہاں ملک میں ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور ریاست مدینہ کا جو سربراہ ہے وہ 300 کنال کے محل میں رہتا ہے۔ وہ ریاست مدینہ والے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ جس کچے کوٹھے میں رہتے تھے، ایک مرلے کا بھی نہیں تھا۔ عمران خان آج تو 300 کنال کے محل میں رہ کر، ہیلی کاپٹر پہ آ کر آفس اور واپس جا کر اور شاہانہ زندگی گزار کے پاکستان کی اقتصادیات کو تباہ کر کے، مفلوج کر کے، کس منہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ تو ریاست مدینہ کا نظام لا رہا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کا یہی نظام ہوتا ہے کہ غریب جو ہے وہ پس رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ بجلی کا ریٹ میاں نواز شریف کے دور میں زری 5 روپے یونٹ تھا، آج 13 روپے ہو گیا۔ گھروں کے لیے گھریلو ریٹ 10 روپے یونٹ تھا، آج 20 سے اوپر چلا گیا ہے۔ ہر چیز تو نے ریاست کا نام، ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے ہر چیز کو، ادویات کو، بجلی کو، گیس کو، آٹے کو، چینی کو، ہر چیز کو 100% سے زیادہ تو مہنگا کر گیا ہے، اور کہتا ہے جی ریاست مدینہ ہے، گھبرانا نہیں آپ نے۔ اب کب تک نہیں گھبرائیں گے جی؟ تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، جو اس کو لائے ہیں، عوام بیچارے تھک گئے ہیں، اس سے جان چھڑا دو ہماری، اس سے جان چھڑاؤ، ورنہ یہ ملک اگر اسی طرح چلتا رہا، جس ملک کے پاس اپنے خزانے سے ملازمین کی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، یہ وقت کبھی نہیں آیا تھا پہلے جو آج ہمارے ملک پہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے، اور یہ جو ہمارا ملک ان مسائل میں گھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان مسائل سے ہمارے ملک کو نکالے۔ اور اسی طرح یہ مسجد جنہوں نے بنا